السلام علیکم سامعین و ناظرین، روزہ داروں کے ساتھ ایمان افروز حقائق ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، رمضان و شش عید کے روزوں کی برکت۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، ایک بار میں 3 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہا۔ ایک مکی شخص روزانہ دوپہر کے وقت طواف کعبہ کرتا، 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتا، پھر مجھے سلام کرتا اور اپنے گھر چلا جاتا۔ مجھے اس نیک بندے سے محبت ہو گئی۔ وہ سخت بیمار ہو گیا، میں عبادت کے لیے حاضر ہوا تو اس نے مجھے وصیت کی، جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر میری نماز جنازہ ادا فرمائیے، مجھے تنہا نہ چھوڑیے بلکہ ساری رات میری قبر کے پاس تشریف فرما رہیے، نیز منکر نکیر کی آمد کے وقت مجھے تلقین فرمائیے گا۔ میں نے حامی بھر لی، چنانچہ اس کے انتقال کے بعد میں نے حسب وصیت عمل کیا۔ قبر کے پاس حاضر تھا کہ مجھے اونگ آ گئی، میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی، اے سفیان، اس کو تیری تلقین و قربت کی کوئی حاجت نہیں، اس لیے کہ ہم نے خود ہی اس کو انس دیا اور تلقین کی۔ میں نے کہا، اس کو کس عمل کے سبب یہ رتبہ ملا؟ آواز آئی، رمضان المبارک اور اس کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھنے کی برکت سے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اس ایک رات میں یہی خواب میں نے 3 بار دیکھا۔ میں نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، مجھے بھی اپنے فضل و کرم سے ان روزوں کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ نمبر 2، روزہ دار کی قبر کی خوشبودار مٹی۔ حضرت سیدنا امام قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے استاد حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب حدانی شہید کر دیے گئے۔ تدفین کے بعد ان کی قبر شریف کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا گیا؟ کہا، اچھا معاملہ فرمایا گیا۔ پوچھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہاں لے جایا گیا؟ کہا، جنت میں۔ پوچھا، کون سے عمل کے باعث؟ فرمایا، ایمان کامل، تہجد اور گرمیوں کے روزوں کے سبب۔ پھر پوچھا، آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو جواب دیا، یہ میری تلاوت اور روزوں میں پیاس کی خوشبو ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری کی قبر انور کی مٹی سے بھی مشک کی خوشبو آتی تھی۔ بار بار قبر پر مٹی ڈالی جاتی تھی مگر لوگ خوشبو کی وجہ سے تبرکن اٹھا لے جاتے تھے۔ صاحب دلائل الخیرات حضرت شیخ سید محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر منور بھی معطر تھی اور اس سے کستوری کی خوشبو کی لپٹیں آتی تھیں، کیونکہ آپ زندگی میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ انتقال کے 77 سال کے بعد کسی سبب سے سوز سے مراکش میں منتقل کرنے کے لیے جب قبر کشائی کی گئی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جسم مبارک بالکل صحیح و سالم تھا، حتیٰ کہ کفن تک بوسیدہ نہیں ہوا تھا۔ وفات سے قبل آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے داڑھی مبارک کا خط بنوایا تھا، وہ ایسے ہی تھا جیسے آج ہی بنوایا ہے، یہاں تک کہ کسی نے امتحاناً آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے رخسار مبارک پر انگلی رکھ کر دبایا تو اس جگہ سے خون ہٹ گیا اور جہاں دبایا تھا وہ جگہ سفید سی ہو گئی، یعنی زندہ انسانوں کی طرح خون بھی جسم میں رواں دواں تھا۔ جبیں میلی نہیں ہوتی بدن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ نمبر 3، سچا چراغاں۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ راستے میں ایک جگہ ٹھہرے اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں ایک چراغا یعنی بکریاں چرانے والا وہاں آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آئیے دسترخوان سے کچھ لے لیجئے۔ عرض کی، میرا روزہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم اس سخت گرمی کے دن میں نفل روزہ رکھے ہوئے ہو جبکہ تم ان پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کی تلافی یعنی بدلہ ادا کر لوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پرہیزگاری کا امتحان لینے کے ارادے سے فرمایا، کیا تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچو گے؟ اس کی قیمت اور گوشت بھی تمہیں دیں گے تاکہ تم اس سے روزہ افطار کر سکو۔ اس نے جواب دیا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزمانے کے لیے فرمایا، مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا ان میں سے ایک بکری کو لے گیا۔ غلام نے کہا، تو پھر اللہ عز و جل کہاں ہے؟ یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو حقیقت کو جانتا ہے اور اس پر میری پکڑ فرمائے گا۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے واپس تشریف لائے تو اس کے مالک سے غلام اور ساری بکریاں خرید لیں، پھر چراوے کو آزاد کر دیا اور بکریاں بھی اسے تحفے میں دے دیں۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ نمبر 4، رمضان کا چاند۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کے چاند کے بارے میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ رات کو چاند ہو گیا اور بعض لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہوا۔
حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بچہ یعنی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم جب سے پیدا ہوا ہے رمضان شریف کے دنوں میں سارا دن دودھ نہیں پیتا، اور آج بھی چونکہ عبد القادر علیہ رحمۃ اللہ ظاہر نے دن کے وقت دودھ نہیں پیا اس لیے غالباً رات کو چاند ہو گیا، چنانچہ پھر تحقیق کرنے پر ثابت ہوا کہ چاند ہو گیا ہے۔ چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں، سرتاج اتقیاء کو ہمارا سلام ہو۔ نمبر 5، دو غیبت کرنے والیوں کی حکایت۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سلطان دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، جب تک میں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا، جب شام ہوئی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک ایک کر کے حاضر خدمت بابرکت ہو کر عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں روزے سے رہا، اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں روزہ افطار کر لوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے اجازت مرحمت فرما دیتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دو عورتوں نے روزہ رکھا اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آنے سے حیا محسوس کرتی ہیں، انہیں اجازت دیجیے تاکہ وہ بھی روزہ افطار کر لیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر لیا، انہوں نے پھر عرض کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا، انہوں نے پھر یہی بات دہرائی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا، وہ پھر یہی بات دہرانے لگے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر رخ انور پھیر لیا، پھر غیب دان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا، کیسی روزہ دار ہیں، وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں، جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ وہ اگر روزہ دار ہیں تو کیا کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں فرمان شاہی سنایا، ان دونوں نے کیا کی تو کیسے جمع ہوا خون نکلا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں واپس حاضر ہو کر صورتحال عرض کی، مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگرچہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ محترم ناظرین، اس حقائق سے روز روشن کتنا واضح ہوا کہ اللہ عز و جل کی عطا سے ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں کے تمام معاملات معلوم ہو جاتے ہیں، جبھی تو ان عورتوں کے بارے میں مسجد شریف میں بیٹھے بیٹھے غیب کی خبر ارشاد فرما دی۔ نمبر 6، مسلسل 40 سال تک روزے۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلسل 40 سال تک روزے رکھتے رہے، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر والوں تک کو خبر نہ ہونے دی، کام پر جاتے ہوئے دوپہر کا کھانا ساتھ لے لیتے اور راستے میں کسی غریب کو دے دیتے، مغرب کے بعد گھر آ کر کھانا کھا لیا کرتے۔ سبحان اللہ عز و جل، اخلاص ہو تو ایسا۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے نفس پر زبردست قابو تھا۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے، ایک بار گرمی کے موسم میں دھوپ میں بیٹھے مشغول عبادت تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بیٹا سائے میں آ جاتے تو بہتر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، امی جان مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے نفس کی خواہش کے لیے کوئی قدم اٹھاؤں۔ ایک بار آپ کا پانی کا گھڑا دھوپ میں دیکھ کر کسی نے عرض، یا سیدی اس کو چھاؤں میں رکھا ہوتا تو اچھا تھا۔ فرمایا، جب میں نے رکھا تو اس وقت جہاں چھاؤں تھی، لیکن اب دھوپ میں سے اٹھاتے ہوئے مجھے ندامت محسوس ہو رہی ہے کہ میں صرف اپنے نفس کی راحت کی خاطر گھڑا ہٹانے میں وقت صرف کروں۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دھوپ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، کسی نے سائے میں آنے کی درخواست کی تو فرمایا، مجھے اتباع نفس ناپسند ہے، یعنی نفس بھی یہی مشورہ دے رہا ہے کہ چھاؤں میں آ جاؤ، مگر میں اس کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اسی رات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے بعد غیب سے آواز سنی گئی، داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مراد کو پہنچا، کیونکہ اس کا پروردگار عز و جل اس سے خوش ہے۔ نمبر 7، تینوں میں بڑا سخی کون؟ رمضان المبارک کی آمد تھی اور مشہور مورخ حضرت واقعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کے پاس پوچھنا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک الوی دوست کی طرف یہ رکا بھیجا، رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے اور میرے پاس خرچ کے لیے کچھ نہیں، مجھے قرض حسنہ کے طور پر 1000 درہم بھیجیے۔ چنانچہ اس الوی نے 1000 درہم کی تھیلی بھیج دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت واقعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کے ایک دوست کا رکا حضرت واقعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی طرف آ گیا، رمضان شریف کے مہینے میں خرچ کے لیے مجھے 1000 درہم کی ضرورت ہے۔ حضرت واقعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے وہی تھیلی وہاں بھیج دی۔
دوسرے روز وہی الوی دوست جن سے حضرت واقعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے قرض لیا تھا اور وہ تیسرے دوست جنہوں نے حضرت واقعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی سے قرض لیا تھا، دونوں حضرت واقعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کے گھر آئے۔ الوی کہنے لگے، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور میرے پاس ان 1000 درہموں کے سوا کچھ نہ تھا، مگر جب آپ کا وقت آیا تو میں نے 1000 درہم آپ کو بھیج دیے اور اپنی ضرورت کے لیے اپنے ان دوست کو رکا لکھا کہ مجھے 1000 درہم بطور قرض بھیج دیجیے۔ انہوں نے وہی تھیلی جو میں نے آپ کو بھیجی تھی مجھے بھیج دی۔ تو پتہ چلا کہ آپ نے مجھ سے قرض مانگا، میں نے اپنے ان دوست سے قرض مانگا اور انہوں نے آپ سے مانگا، اور جو تھیلی میں نے آپ کو بھیجی تھی وہ آپ نے اسے بھیج دی اور اس نے وہی تھیلی مجھے بھیج دی۔ پھر ان تینوں حضرات نے اتفاقی رائے سے اس رقم کے 3 حصے کر کے آپس میں تقسیم کر لیے۔ اسی رات حضرت واقعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کو خواب میں جناب رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کل تمہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ چنانچہ دوسرے روز امیر جہشہ برمکی نے حضرت واقعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کو بلا کر پوچھا، میں نے رات خواب میں آپ کو پریشان دیکھا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت واقعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے سارا قصہ سنایا تو جہشہ برمکی نے کہا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تینوں میں سے کون زیادہ سخی ہے، بے شک آپ تینوں ہی سخی اور واجب الاحترام ہیں۔ پھر اس نے 30,000 درہم حضرت واقعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کو دیے اور 20,000 ان دونوں کو دیے اور حضرت واقعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کو قاضی بھی مقرر کر دیا۔ احسار کی فضیلت۔ محترم ناظرین، اللہ عز و جل کے نیک بندے سخی اور پیکرے احسار ہوتے ہیں اور وہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کی خاطر اپنی مشکلات کی ذرا برابر پرواہ نہیں کرتے۔ اس حقائق سے معلوم ہوا کہ جود و سخاوت سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے قیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امت کے حالات سے باخبر ہیں، اپنے غلاموں کی بگڑی بناتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی راہ میں احسار کی بہت فضیلت ہے، چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔